بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات، آپ جانتے ہیں کہ رائے کا اجتماع شروع ہے اور اس پر ایک مفتی صاحب نے سوال یہ کیا کہ رائے کے اجتماع میں جو اخراجات ہوتے ہیں لوگوں کے آنے کے جانے کے، وہاں لائٹنگ کے اور دیگر اخراجات، ان اخراجات کو کیوں نہ غریب بچیوں کی شادی میں استعمال کر لیا جائے۔ دراصل ان کا یہ سوال تھا میلاد کے سوال پر کہ جب میلاد پر یہ لوگ اخراجات کرتے ہیں تو سوال یہ ہوتا ہے کہ ان اخراجات کو آپ غریب اور کسی اور خیر کے کاموں میں کیوں نہیں خرچ کرتے۔ تو انہوں نے یہی سوال ہم پر دوبارہ لوٹا دیا۔ تو میرے دوستو، میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، اس سوال کا میلاد سے اور اجتماع سے بالکل جوڑ ہے ہی نہیں، اس اعتراض کا جوڑ ہے ہی نہیں اجتماع کے ساتھ۔ یاد رکھیں، اس کی بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سے کچھ وجوہات میں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ نمبر 1، جب میلاد آتا ہے تو اس میں گلیوں کو سجایا جاتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ ایک ایک گلی پہ کئی لاکھ کا خرچہ ہوتا ہے۔ اب دیکھیں، وہ گلیاں سجا رہے ہیں میلاد پر اور تبلیغ والے مسجد آباد کر رہے ہیں۔ آپ بتائیں، گلیوں کو سجانا یہ زیادہ اہم کام ثواب کا کام ہے یا مساجد کو آباد کرنا یہ زیادہ ثواب کا کام ہے؟ اس پر میں بخاری شریف کی روایت پڑھنے لگا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب البلاد الی اللہ مساجدها وابغض البلاد الی اللہ اسواقها۔ پوری روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین جو جگہ ہیں وہ مساجد ہیں، اور پوری روئے زمین پر سب سے مقبوض ترین گندی جگہ ہیں وہ بازار ہیں۔ وہ سب سے گندی جگہ کو سجا رہے ہیں، یہ سب سے محبوب ترین اچھی جگہ کو آباد کر رہے ہیں۔ فرمایا، من الف المسجد الفہ اللہ تعالی، جس نے مسجد سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، مساجد کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ مساجد کو آباد کرنے کی تو بے شمار فضائل ہیں۔ نمبر 2، یہ جو میلاد والے بھائی ہیں ہمارے، آپ جانتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ غیر محرم بھی اس میں آتی ہیں، خواتین بھی شرکت کرتی ہیں، کوئی پردہ کوئی حجاب نہیں ہے۔ اور تبلیغی مرکز والے، ان میں کوئی خواتین نہیں آتی اجتماع کے اندر، سب مرد ہوتے ہیں، بے حیائی نہیں ہوتی، غیر محرم سے اختلاط اور بد نظری نہیں ہوتی۔ نمبر 3، جو ہمارے میلاد والے بھائی ہیں یہ کیا کرتے ہیں، یہ چوری کی بجلی سے یہ مساجد کو سجاتے ہیں، چوری کی بجلی سے یہ بازاروں کو سجاتے ہیں، گلیوں کو سجاتے ہیں، اور رائے والے لیگل طریقے سے، شرعی طریقے سے کوئی چوری کی بجلی کو استعمال نہیں کرتے۔ بتاؤ یہ کام ٹھیک ہے یا وہ کام ٹھیک ہے؟ نمبر 4، جو ہمارے میلاد منانے والے بھائی ہیں یہ دوسروں کو برا بھلا کہتے ہیں، غصاخ، بے ادب، نہ جانے کیا کچھ کافر تک بھی کہہ دیتے ہیں۔ تبلیغ والے اپنے اجتماع میں خاموشی کے ساتھ آتے ہیں، کوئی آئے اس کا اکرام کرتے ہیں، سکھلاتے ہیں، اور نہ آئے کوئی برا بھلا، کوئی گالی گلوچ، کوئی کافر غصاخ کے فتوے نہیں لگاتے۔ چوتھا سوال میرا یہ ہے کہ آپ نے اپنے میلاد سے کتنے لوگوں کو نمازی بنایا، کتنے لوگوں کو قرآن سکھایا، کتنے لوگوں نے داڑھیاں رکھ لی؟ مجھے ایک بندہ پیش کریں جس نے میلاد سے، جس نے نماز پر آ گیا ہو، میلاد منانے سے اس نے داڑھی رکھ لی ہو، تلاوت سیکھ گیا ہو، بلکہ اس میں تو اچھے خاصے نمازیوں کی نمازیں بھی چھوٹ جاتی ہیں۔ آؤ ہم تمہیں بتلاتے ہیں، اس کے مقابلے میں تبلیغ والوں نے ہزاروں لوگوں کو نماز پہ لگا دیا، ہزاروں لوگوں نے داڑیاں رکھ لی، ہزاروں لوگ مساجد کو آباد کرنے والے بن گئے، دین کو سیکھنے والے بن گئے، پکے تہجد گزار بن گئے۔ اب بتاؤ یہ کام ٹھیک ہے یا وہ کام ٹھیک ہے؟ اس لیے میرے بھائی، یہ آپ کی مثال دینا، میلاد کے ساتھ جوڑنا، بالکل جوڑ بنتا ہی نہیں، کسی بھی طرح سے نہیں بنتا۔ دیکھیں آپ کیا کر رہے ہیں، جشن منا رہے ہیں، وہ مشن کو منا رہے ہیں۔ قرآن نے کیا فرمایا، اذ بعث فیہم رسولا، فرمایا کہ اللہ کے رسول کو ہم نے اس لیے ہم نے مبعوث کیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، وہ تو تزکیہ کریں گے، وہ قرآن کی تعلیم دیں گے، وہ لوگوں کو حکمت اور دانائی کی باتیں سکھلائیں گے۔ آپ بتاؤ آپ کے میلاد میں یہ باتیں ملتی ہیں؟ قرآن سکھلایا جا رہا ہے، تزکیہ نفس کیا جا رہا ہے، بتاؤ کیا ان کو حکمت اور دانائی کی بات سکھلائی جا رہی ہے؟ اس کے مقابلے میں دیکھو تبلیغی جماعت والے قرآن بھی سکھلاتے ہیں، نماز بھی سکھلاتے ہیں، اور بہت سی دین کی باتیں سکھلاتے ہیں۔ نمبر 6، کہ آپ کے میلاد کے اندر ڈھول بجایا جاتا ہے،
اور پتہ نہیں کتنے غیر شرعی کام کیے جاتے ہیں۔ ادھر ان کو دیکھو، کیا کوئی ڈھول بجتا ہے، کوئی ناچ گانے ہوتے ہیں؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ خاموشی کے ساتھ آتے ہیں اور اپنے اللہ کو راضی کر کے چلے جاتے ہیں اور اپنے دین کو سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل جاتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائی، یہ آپ کا حسد تو ہو سکتا ہے، انصاف کی بات نہیں ہو سکتی، کیونکہ میلاد سراسر جاہلانہ رسم ہے، دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہاں، اس کی جگہ پر آپ سیرت کے جلسے کریں، مسجد میں بیٹھ کر، کسی اور پارک میں یا کسی اور جگہ پہ بیٹھ کر سکون کے ساتھ عالم دین کو بلائیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بتلائے، آپ کی سنتوں کو بتلائے، آپ کا دنیا میں آنے کا مقصد بتلائے۔ یہ تو ایک طریقہ ہوا میلاد منانے کا۔ یہ کیا گلیوں بازاروں میں نکلنا، شور و شرابہ کرنا، لوگوں کو تنگ کرنا؟ تبلیغی جماعت والے اپنا پیسہ، اپنا مال، اپنی جان سب کچھ خرچ کر کے لوگوں کے لیے، اپنے لیے، دین کو سیکھنے کے لیے نکلتے ہیں، گھر گھر دین پہنچاتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے۔